السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ سارے لوگوں کا سوال آیا ہوا ہے اور ان کا جواب دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، آج جو سوال کیا گیا، جو آج جس سوال کا جواب میں بتانے والا ہوں، اس کا تعلق ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت کریمہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ دوستو، علماء اہل سنت نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے تو خدا کا نور ٹکڑے ہو گیا، یعنی اگر اللہ نے اپنے نور سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو گویا کہ خدا کا نور کیا ہو گیا؟ ٹکڑا ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کا کیا ہو گیا؟ جز بن گئے اور حضور میں خدائی آ گئی۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے کے مشابہ ہے۔ ان کا یہ سوال ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت حلول مان لی، یعنی اللہ کے نبی کو نور نہیں مان سکتے، نور ماننے سے اللہ کے نور کو ٹکڑا ہونے کا جو ہے امکان، یعنی ٹکڑا ہو گیا مانتے ہیں اور خدا کا جز بن جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کیا نمبر ہے خدائی آ گئی۔ یہ ان کا سوال ہے، اگر اللہ کے نور کو یہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر نور مانتے ہیں تو دوستو میں اس کا آپ کو جواب دے دوں کہ ان سوالوں کا منشا یہ ہے کہ معترض اسے اچھی طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کا نور ہونا اس کے صرف یہ معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا واسطہ رب سے فیض لینے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے فیض لینا یہاں پہ مقصد ہے یا مراد ہے؟ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لینا کیا ہے یہاں پہ مراد ہے، اور تمام خلقت نے حضور کے واسطے سے فیض ربانی حاصل کیا، یعنی پھر وہ نور جو اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض حاصل کیا، اور وہ پھر فیض حاصل کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ نور آیا، اس نور سے پھر تمام جہان اور پھر جو ہے تمام خلقت نے حضور کے واسطے سے پھر فیض ربانی حاصل کیا۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے ایگزامپل کے طور پر کہ آئینہ سورج کے سامنے ہو تو سورج کا عکس اس آئینے کو چمکا دیتا ہے، بذات خود وہ سورج وہاں پہ آتا نہیں ہے، بلکہ اس آئینے کو سورج کے سامنے صرف رکھیں گے تو اس کا عکس اس آئینے کو چمکا دیتا ہے۔ پھر یہ آئینہ دوسرے حجاب والے آئینے کے مقابل اگر کر دیں گے تو وہ تمام کے تمام جو ہے اس آئینے سے جگمگا جاتے ہیں۔ تو پہلا آئینہ جو سورج کے مد مقابل میں رکھا تو وہ آئینہ جو ہے سورج کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ سورج کا ٹکڑا نہیں بن گیا، نہ آئینہ سورج ہے، بلکہ بلا واسطہ اس سے تجلی وہ حاصل کر رہا ہے،
اور جب تجلی اس سے حاصل کر رہا ہے، ان کو تجلی حاصل ہو گئی، پھر وہ دوسرے آئینے کو جو ہے اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، وہ تجلی دیتا ہے یا دوسرے کو چمکاتا ہے۔ یہ نسبت ایسی ہے جیسے قرآن کریم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح من یعنی اللہ کی روح فرمایا، یعنی بلا واسطہ والدین رب کے پیدا کیے ہوئے۔ اب بات ختم ہو گئی یہاں کہ اللہ کے نور ٹکڑا ہو گئے یا جو ہے حضور جز بن گئے یا حضور کے اندر خدائی آ گئی، یہ سب کے سب کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، ان کا اعتراض کرنا ختم۔ اب دوسرا اعتراض وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، پارہ نمبر 16۔ تو جب حضور بشر ہوئے تو نور نہ ہوئے، بشریت اور نورانیت جمع نہیں ہو سکتی، یہ سوال ہے۔ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، یعنی نوری بشر ہیں۔ حقیقت حضور کی نور ہے اور لباس بشری ہے۔ رب تبارک تعالی نے حضرت جبرائیل کے بارے میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 16۔ پس بھیجا اس کی طرف ہم نے روح، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، نور ہے، اور حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں ظاہر ہوئے۔ تو جب نور ہے تو بشری شکل میں ظاہر ہونا ہی نہیں تھا۔ بھائی کوئی بھی حضرت جبرائیل کو جو ہے بشر مانتا ہے؟ بالکل نہیں مانتا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہے، فرشتہ ہیں، لیکن فرشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ بشری شکل میں جو ہے حضرت آمنہ حضرت مریم کی جو ہے پاس بشری شکل میں ظاہر ہوئے، اور اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے نورانیت سے علیحدہ نہیں ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بشری شکل جو ہے اختیار کی ہے تو وہ جو ہے نور ختم ہو گیا، حضرت جبریل جو ہے اب نور ہے ہی نہیں، یہ بالکل نہیں۔ صحابہ کرام نے کئی مرتبہ حضرت جبرائیل کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ سفید جو ہے سیاہ زلفیں، سفید لباس، آنکھ ناک کان وغیرہ سب موجود، اس کے باوجود بھی وہ نور تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمات میں فرشتے جو ہے شکل بشری میں گئے اور شکل بشری کو اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو بشر تو ہیں لیکن نوری بشر، ہم جیسا بشر نہیں ہے۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی، اور اگر آپ زیادہ ان کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام قوم منکرون، کیا تم کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی جب وہ مہمان ان کے پاس گئے اور کہا سلام، آپ نے فرمایا سلام اجرمی قوم سے ہے۔ دوسری آیت ہے هل اتاک نبأ الخصم اذا يصور المحراب اذا دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کو کر داؤد پر جو ہے داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کیا ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں ان کے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ سورہ سواد پارہ نمبر 23 کی جو ہے آیت کریمہ ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّمَا مُنَجُّوكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے ان کا انا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، انہوں نے
کہا کہ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی عورت رہ جانے والوں میں ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 کی آیت کریمہ ہے۔ تو ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاء کرام کی خدمت میں انسانی شکل، بشری صورت میں حاضر ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ نور بھی ہوتے تھے۔ غرض کہ نورانیت، بشریت یہ ضد نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، یعنی اللہ کے رسول نوری بشر ہیں۔ اب تیسرا اعتراض جو لوگ کرتے ہیں کیا کہ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں، ان کی اولاد کیوں ہوتی، اور چاہیے کہ سارے سید نور ہوں، کیونکہ انسان کا بچہ انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، تو چاہیے کہ نور کی اولاد بھی نور ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نور نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور نہیں ہیں۔ تو دوستو اس کا جواب یہ ہوگا کہ کسی آیت یا حدیث میں نہیں کہ نور کی اولاد نہیں ہوتی، اگر ہے تو کوئی پیش کر کے دکھا دے، کوئی پیش کرے۔ فرشتوں کی اولاد نہ ہونا اس لیے ہے کہ وہ فرشتہ ہے، فرشتوں کی اولاد نہیں۔ ہم حضور کو نور مانتے ہیں، فرشتہ نہیں مانتے۔ تمہاری یہ بیہودہ گفتگو محض بیکار ہے۔ یہ تمام سوالات اس صورت میں ہو سکتے تھے جب حضور کی بشریت کا انکار کیا جاتا۔ حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور یہ تمام عوارض انسانی بشریت کے ہیں، نورانیت کے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہزاروں برس سے ہیں، کھانے پینے سونے اور اولاد وغیرہ سے پاک ہیں، کیونکہ وہاں نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ جب دنیا میں آئیں گے تو پھر کھانا پینا نکاح وغیرہ سب کچھ کریں گے، تب بشریت کی جلوہ گری ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج میں ہزاروں سال کا سفر طے کیا، اس وقت نورانیت کی جلوہ گری تھی، کھانے پینے کی حاجت نہ ہوئی۔ جب سرکار صوم وصال رکھتے تھے تو مسلسل روزے بغیر افطار کیے رکھتے تھے اور مطلقاً بھوک کا احساس نہ ہوتا تھا، لیکن دوسری حالت میں اگر کھانا ملاحظہ نہ فرماتے تو آثار بھوک نمودار ہو جاتے۔ روزے کی حالت میں نورانیت کا ظہور ہے اور دوسری وقت بشریت کی جلوہ گری۔ ہاروت و ماروت فرشتے ہیں، نور ہیں، مگر جب انہیں یہ لباس بشری دنیا میں بھیجا گیا تو وہ کھاتے پیتے بھی تھے بلکہ صحبت بھی کر سکتے تھے۔ اسی کھانے پینے اور صحبت کی قوت کی بنا پر ان پر عتاب والا واقعہ پیش آیا۔ ان کا یہ کھانا پینا اور قوت جمع اسی لباس بشری کے احکام تھے۔ حضرت ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بشری شکل میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے ان کی آنکھ جاتی رہی، آنکھ نکل گئی۔ یہ آنکھ جانا بشریت کے احکام سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بن جاتا تو کھاتا پیتا بھی تھا، یہ اس کا کھانا پینا اس کی اس شکل کے عوارض تھے۔ رب فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی ڈالو تو وہ نکل گئی، اسے جودہ گڑتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کی چیز پھینکو، ان کی مصنوع کو نگل جاوے گی۔ تو دوستو ان سارے صورتوں سے، آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور ہونے کی بنا پر جو ہے کھانا پینا، رہنا سہنا، ان کی اولاد وغیرہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشریت میں آدم علیہ السلام کی فرع اور ان کی اولاد ہیں، اور نورانیت میں آدم علیہ السلام کی اصل ہیں۔ نور میں توالد تناسل نہیں، ایمان نور ہے، مومن نورانی ہے، عالم نورانی ہے،
ہے، نبوت نور ہے، نبی نورانی ہے، اس کے باوجود مومن کی اولاد کافر، عالم کی اولاد جاہل، عالم کی اولاد جو ہے جاہل ہے، نبی کی اولاد کافر بھی ہو جاتی ہے۔ جنتی لوگ نورانی ہوں گے، حورے نور ہیں، مگر حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بعض جنتی اولاد کی خواہش کریں گے اور انہیں اولاد ہوگی۔ فرماؤ اگر نور کی اولاد نہیں ہو سکتی تو ان جنتی لوگوں کی اولاد کیسے ہوگی؟ پتہ ہی چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔